زندہ دلی کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، اور زندہ دلی کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ کلام مقدس کے مقابلے میں ہو تو بہی طور عمل کیا جائے گا کہ دونوں پر عمل ہو سکے۔ اگر برادران اسلام کتاب اللہ کے مقابلے میں قبر واحد اس طریقے پر ہے کہ فقط اور فقط کتاب اللہ پر عمل کیا جا سکتا ہے تو برادران اسلام بالاتفاق قبر واحد کو ترک کیا جائے گا اور اللہ کے قرآن۔ علماء اسلام ذرا توجہ فرمائیں تو برادران اسلام آپ حضرات ذرا غور کریے گا۔ صاحب اصول الشاشی اس کی مثال کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ قرآن میں سے تم جہاں سے چاہو پڑھو۔ سرکار فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز کی تکمیل کے لیے سورہ فاتحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب برادران اسلام کتاب اللہ نے تو ہمیں مطلق کہا کہ قرآن میں سے جہاں سے چاہو پڑھو، اور حدیث مصطفیٰ کہتی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی حدیث مصطفیٰ کے مطابق برادران اسلام ہمیں سورہ فاتحہ کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اب برادران اسلام ہمارے فقہاء کرام ہماری اس میدان میں رہنمائی فرماتے ہیں اور وہ برادران اسلام یہ حکم اخذ کرتے ہیں اللہ کا حکم بڑا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہم قرآن پاک کے مطلقاً پڑھنے کو فرض کر دیں گے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی وجہ سے ہم سورہ فاتحہ کے پڑھنے کو واجب کر دیں۔ برادران اسلام تو ذرا غور کریے گا، میں آپ حضرات کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر قرآن مقدس کے مقابلے میں قبر واحد اس طریقے پر ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، مثلا قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے جس جانور کی ذبح کے وقت میں میرا نام نہ لیا جائے اسے تم نہ کھاؤ۔ اور حضور نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس جانور کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، چونکہ اللہ رب العزت کا نام تو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے۔ مسلمانوں اب یہ قبر واحد کتاب اللہ کے مقابلے میں اس طریقے پر ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، بالاتفاق قبر واحد کو ترک کیا جائے گا اور فرمان خدا پر عمل کیا جائے گا، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اب میں آپ حضرات سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اس تمہید کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا ارے مسلمانوں، کتاب اللہ قرآن عظیم جس کے مقابلے میں ہمارے نبی کا فرمان اگر قبر واحد آ جائے تو برادران اسلام اگر وہ ٹکرا رہی ہے اور دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو مسلمانوں بالاتفاق کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، برادر کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، قبر واحد کو ترک کیا جائے گا۔ مسلمانوں اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے جس کتاب کے مقابلے میں ہمارے نبی کے حکم کو جو ہے قبر واحد کو ترک کیا جائے گا تو بتاؤ مسلمانوں اس کتاب کے مقابلے میں آج کے دور میں جو روافض جو ہے گڑی ہوئی روایات لے کر آتے ہیں، جو لوگ برادران اسلام روافض کی لکھی ہوئی ناولیں لے کر کے آتے ہیں، تو بتاؤ مسلمانوں یہ کیسے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ برادران اسلام کبھی کتاب اللہ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج کے روافض بکواس کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ رب العالمین کافر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ دشمن اہل بیت ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں مطلقاً فرمایا ہے، اور مطلق کا حکم یہ ہے، علماء اسلام موجود ہیں، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق وہ ہے جو اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی ہے، یہی میرا کہنا ہے اور یہی مسلک اعلی حضرت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ واہ بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ برادران اسلام تو وہ عظیم صحابی رسول جن کو حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے، صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام سعید اختر صاحب قبلہ، شاعر اسلام سعید اختر صاحب قبلہ، ذکر شہید اعظم، عشق محبت، عشق محبت۔
برادران اسلام، صحابی ہے کون؟ صحابی کہتے ہیں جس نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں حاضری دی، اور برادران اسلام ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، یعنی حالت موت میں برادران اسلام وہ ایمان پر قائم تھے، یعنی ان کا وصال باکمال ایمان کی حالت میں ہوا۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ وہ صحابی کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو آپ کی پشت انور کی طرف سے ایک لمحے کے لیے دیکھا، اور اس کے بعد میں کبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، وہ غوث اعظم سے افضل ہیں، وہ غریب نواز سے افضل ہیں، وہ سرکار نظام الدین اولیاء سے افضل ہیں، وہ بدیع الدین قطب المدار سے افضل ہیں، وہ حضرت علاء الدین صابر پاک سے افضل ہیں، وہ ہمارے امام اہل سنت سے افضل ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے مسلمانوں؟ ذرا غور کرو، یہ وہ ہیں جن کو کاتب وحی خدا کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو امت مسلمہ کا ماموں کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ جن کے باپ کا نام حضرت ابو سفیان ہے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ جن کی ماں کو حضرت ہندہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ جن کو صحابی محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، معتمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ برادران اسلام، میں آخری پیغام آپ حضرات کو یہی دوں گا، اور یہ پیغام لے کر کے جاؤ، ہم کسی بھی صحابی کی شان میں نہ کل کوئی گستاخی کرتے تھے، نہ آج کوئی گستاخی کرتے ہیں، نہ صبح قیامت تک کریں گے۔ اور امام احمد رضا کی زبان میں روافظ کے زخموں پر اس طریقے سے نمک چھڑکتے رہیں گے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ان ربی لغفور الرحیم۔ مجھ سے کچھ کہنے میں، آپ حضرات کے سننے میں کوئی غلطی یا خامی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ان ربی لغفور الرحیم۔ سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، میں تم ہو نصارا اور تمدن میں حنود، تم مسلمان ہو، تم بھی ہو، مرزا بھی ہو، خان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہر گھڑی ہر کام کرنا سخت ہے، صدیق اکبر آرام ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جھوٹی جائے گا، ذکر امیر شام مٹایا نہ جائے گا، اعلیٰ کیا ہے معاویہ کو رسول نے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اعلیٰ کیا ہے معاویہ کو رسول نے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وقت کی بڑی پابندی ہے، کیونکہ کمیٹی والوں کے سخت طریقے سے یہ حکم ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ گاؤں کے ائمہ اور بھی لوگوں کو فارغ کر دیا جائے، کیونکہ جن مہمانوں